السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ساری آیتیں، ساری صورتیں بے شمار فضائل کے حامل ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہترین اور بہت ہی مشہور و معروف صورت سورہ ملک، اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے فائدے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بے شمار کمالات لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس آیت پہ، اس جو ہے صورت پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں توفیق عطا فرما دے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوا کرتی ہے۔ سورہ ملک جو ہے یہ 29ویں پارے کی ایک صورت ہے اور یہ 30 آیت پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آیت کریمہ، یہ صورت کریمہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس صورت کو مکی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ہر آیت میں بے شمار رب تبارک و تعالی کے بے شمار فضائل و کمالات پوشیدہ ہیں، جیسا کہ میں آپ کو احادیث کریمہ کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ حدیث سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا گیا ہے جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور اس رات اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ یہ دونوں حدیث پاک سننے کے بعد آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور پھر فرمایا گیا روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالی قبر کے اندر جو ہے عذاب میں گرفتار، جو قبر کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر قبر کی جو پہلی منزل ہے اس کو پار کر گیا تو ہر آنے والی منزل اس کے لیے آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی، اور اگر یہ پہلی منزل یعنی جو قبر کی منزل ہے اس میں اگر پکڑا گیا تو پھر ہر آنے والی منزل جو ہے وہ مشکل بھری ہونے والی ہے۔ تو یہ قبر کی پہلی منزل کو پار کرنے کے لیے، قبر کا جو پہلا پڑاؤ ہے، اسے پار کرنے کے لیے ہمیں جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کا عادت ڈالنا ہوگا، سورہ ملک کی تلاوت کی ہمیں جو ہے لت لگانی ہوگی۔ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لیا۔ سورہ ملک پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ قبر کے عذاب کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہے یہ کہ اس سے نجات ہمیں دلاتی ہے۔ آگے آپ سماعت کیجئے، سورہ ملک تلاوت کرنے والے کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ موت کے وقت نزا کا جو وقت ہوتا ہے کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر نزا کی تکلیف انسان کو پتہ چل جائے تو وہ جیتے جی ہی اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر! وہ تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی ململ کے کپڑے پہ کانٹے دار جھاڑ کو رکھ کر کھینچا جائے، کس طریقے سے وہ چیتھڑا اڑ جاتا ہے اس ململ کے کپڑے کا۔ تو کہا گیا موت کے وقت نزا کا جو وقت ہوتا ہے، وہ جو تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، بول نہیں سکتا انسان، بتا نہیں سکتا، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں کھل پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اپنی تکلیف کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ پیاس اتنی شدید ہوا کرتی ہے کہ پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کے پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ وہ تکلیف دہ وقت کتنا سخت ہوا کرتا ہے، کتنا کٹھن ہوا کرتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی
آسانی فرما دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ ملک کو اپنا لیا کرتا ہے اور سونے سے پہلے یا صبح بیدار ہونے کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت وہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرتا، 3 سے 4 منٹ، اور اگر آہستہ پڑھتے ہیں تو 5 منٹ آپ کو لگے گا۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کہیں سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رات کو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، کہیں پڑاؤ کیا تو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کہا ہم لوگوں نے کان لگایا، غور و فکر کیا، دیکھا ادھر ادھر آواز تو آ رہی تھی لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا جب میں نے آواز پہ دھیان دیتے ہوئے اس کا پیچھا کیا تو کیا دیکھا کہ ایک قبر سے آواز آ رہی ہے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے یہ لوگوں کو قبر میں حفاظت کیا کرتی ہے، اور جو سورت قبر میں حفاظت کرے قبر والے اسے تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں قبر کے اندر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، سورہ ملک کی تلاوت کر سکیں، تو اس سورت کو اپنا لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی اپنی زندگی میں آپ کے شیئر کرنے سے اپنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیا نا، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب ملنے والا ہے۔ ناظرین کرام، شیئر لازمی کریں، اپنے مسلمان بھائیوں تک، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے اہل خانہ تک سب کے سامنے شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔